اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ گزشتہ 2 مجلسوں سے گناہوں کی بیماری اور اس کا علاج اور اس کے ضمن میں گناہوں کی لذت ایک دھوکہ ہے، اس پر بات سن رہے، اور اس پر علامہ بصیری رحمہ اللہ کے قصیدہ کے اندر جو انہوں نے نفس کو انسانی بچے کے ساتھ تشبیہ دی، اس پر بات ختم ہوئی تھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں، ہمارا نفس یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو ہمیں سکون ملے گا، حالانکہ یہ سوچ کر ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں شاید اس میں سکون ہو، یا یہ گناہ کر لیں پھر توبہ کریں گے، تو جتنا اس میں آگے جائیں گے اتنا ہی دستے چلے جائیں گے۔ گناہوں کی مثال دلدل کی ہوتی ہے، دلدل میں جب آدمی پھنس جائے جتنے پاؤں مارے گا اور دسے گا، تو اس لیے سکون، راحت، چین ان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر لیے لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں، بالخصوص وہ ممالک غیر مسلم ممالک بہت سارے، ان میں ان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں اور اس کے مقابلے میں اسلامی ممالک کی تاریخ دیکھیں، خودکشی کے تناسب میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ جاپان ایک مشہور و معروف ملک ہے اور اس کی چیزیں بڑی مشہور ہیں، آج بھی جاپانی چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور ترقی کی وہ سریا پر پہنچا ہوا ہے، اس کے باوجود وہاں خودکشیاں ہو رہی، اجتماعی خودکشی۔ تو اسباب اور ذرائع کا وافر ہو جانا اگر سکون کا ذریعہ ہوتا تو وہاں خودکشیاں کیوں ہوتی، یہ سوال ہے۔ مغربی معاشرے کی مثال پچھلی مجلس میں آپ نے سنی تھی، وہاں پیسے کی ریل پیل ہے، تعلیم کا معیار بلند ہے، لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے، جس طرح چاہو لذت حاصل کر لو، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ خواب آور گولیاں کھا کھا کر ان کی مدد سے سو رہے۔ کیوں؟ دل میں سکون و قرار نہیں۔ سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ یاد رکھو، ان گناہوں اور نافرمانیوں اور معصیتوں میں سکون نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں اکثر سمجھا دیتا ہوں۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنی ہوئی تمام چیزیں جسم کو تو آرام دے سکتی ہیں، روح کو آرام نہیں پہنچا سکتی۔ روح چونکہ اوپر سے آئی ہے، روح کو سکون دینے والی چیز بھی اوپر والی ہوگی۔ تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے۔ اس واسطے یہ سمجھنا دھوکہ ہے کہ نافرمانیاں کرتے جائیں گے اور سکون ملتا جائے گا۔ یاد رکھو، زندگی بھر نہیں ملے گا۔ یہ جتنے یاش لوگ ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھ لے کہ سکون میں ہو، آرام میں ہو، پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے جی پریشانی ہے، پریشانی ہے۔ اور ہمارا تو واسطہ ہی چونکہ عوام سے پڑتا ہے، ہر قسم کا آدمی آتا ہے اور اپنی اپنی ایک داستان سناتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں یار اس سے بڑا دکھی انسان تو کائنات میں کوئی نہیں، اور اگر اس کے ظاہری ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو مادی اسباب اس کے پاس وافر مقدار میں، اس کے باوجود پریشان۔ اس دنیا میں تڑپ تڑپ کر جاؤ گے، اگر نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی۔ سکون اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی محبت ہو، جن کے دل میں اس کی یاد ہو، جن کا دل اس کے ذکر سے آباد ہو۔ یہ جب ہم اللہ کو یاد، اللہ کی یاد یہ کہتے رہتے ہیں، تو ایک یاد کرنا ہوتا ہے اور ایک رکھنا ہوتا ہے۔ کرنا آسان ہے، تسبیح لے کے شروع ہو جائے، یاد کریں، کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، ایک یاد رکھنا ہوتا ہے۔
ٹھیک، یاد رکھنا کیا ہے؟ کوئی دل کی چاہت کی چیز، مثلا بہت سا پیسہ کسی نے لا کر دے دیا، تو اب یاد رکھنا یہ، اس سے پوچھے یار یہ کیسا پیسہ دے رہے، کیوں دے رہے؟ جی، کوئی اور ایسی چیز جو انسان کو بھلی لگتی ہے اور اس کی خواہش رکھتا ہے، وہ لا کے دی اور اس سے پوچھ لے بھائی یہ کیسی ہے، کیوں دے رہے ہو، میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں دیکھے تو اس کا مطلب ہے اسے خدا کیا ہے، یاد ہے۔ یاد رکھنا یہ ہوتا ہے، تو کرنا آسان ہوتا ہے، رکھنا ذرا وہاں بڑوں بڑوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کرے کہ ہمیں اللہ ہر وقت یاد رہے، اللہ ہر وقت یاد رہے۔ تو جن کا دل مثلا غصہ آ گیا کسی بات پر، اس وقت بھی اللہ یاد رہے۔ جی، یہ نہیں غصے میں اب سب بھول گئے اور سب کچھ کر لیا اور جیسے نفس نے چاہا اس طرح زندگی کر لی، یہ قطعاً مناسب نہیں۔ یہ جو ابھی اتنا بڑا جرگہ، یہ سارا غصے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ یاد ہوتا تو ایسا جملہ کیوں کہتے کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی؟ تو اب دوسروں کو طیش دلانا، غصہ دلانا اور لڑائی پہ برانگیختہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کی تخریص سے منع فرمایا۔ یہ جانور لڑاتے ہوتے ہیں، یہ قطعاً منع ہے۔ تو جانور لڑانے سے جب حضور منع کرتے ہیں تو انسانوں کو لڑانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کس بات پہ لڑ رہے؟ اللہ اکبر۔ تو سوال پیدا ہوگا ذہن میں، اور جی انسانوں کو لڑانے کی آپ کہتے ہیں نہیں، تو یہ جو جہاد کرتے ہیں کافروں کو مارا جاتا ہے، تو جہاد تو اپنی ذات میں تو اچھی چیز نہیں ہے کہ اس سے ملک میں فساد آتا ہے، بلڈنگیں تباہ ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں، آدمی مرتے ہیں۔ یہ تو حسن لغیری ہی ہے نا، مظلوم کی داد رسی کی وجہ سے اس کے اندر حسن آ گیا کہ ظالم دندناتے پھریں گے اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو مظلوموں پہ ہمیشہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے جہاد کی اجازت دی۔ جیسے جسم میں پھوڑا آ جائے، اللہ نہ کرے یہ انگلی خراب ہو جائے، تو ڈاکٹر علاج کرتے علاج نہ ہوا تو آخر کیا کہتے ہیں؟ یار اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اب کاٹنا بظاہر تو ہے فساد ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن تھوڑا نقصان برداشت کر کے زیادہ کو بچا لینا، یہی عقل مندی کی دلیل ہے۔ تو اس انگلی کو کاٹ دیں گے تاکہ پورا وجود بچ جائے۔ تو ایسے ظالم عناصر کو جی ان کی گردن مروڑ دیں گے، ان کا کلا کواں کر دیں گے تاکہ دنیا میں باقی انسانیت سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو 2 4 6 ظالموں کو اگر ہم کھلی چھوٹ دے دیں گے تو اربوں مسلمان کبھی آرام اور یا انسان کبھی آرام اور چین کی زندگی انہیں نصیب نہیں ہے۔ تو اس لیے اب ان کے سکون اور اطمینان کو دیکھو کہ ظاہری طور پر پریشان حال بھی ہیں، فقر و فاقے بھی گزر رہے ہیں۔ جی، بظاہر فقیر کتنے ہوتے ہیں لیکن دل کے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن دل کو سکون اور قرار کی نعمت میسر ہے۔ لہذا اگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان نافرمانیوں اور گناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ گناہ کرنے کے لیے بھی تو مجاہدہ ہے نا، گناہ بھی تو بغیر محنت کے نہیں ہوتا نا، اس کے لیے بھی تو ہم محنت کرتے ہیں۔ تو جو محنت اس پہ کر رہے ہیں گناہ کرنے میں، اتنی محنت، اس کی آدھی محنت بھی ہم گناہ چھوڑنے پہ کر لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ نفس کے مقابلے میں ذرا سا ڈٹنا پڑے گا، 1-2 باری ڈٹنے کی بات ہے تو بس آگے معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا تو ہو نہیں سکتا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا، خواہشات کا تقاضا چھوڑ دیں، وہ جی کے کرا ماحول ہی ہے جائے، ماحول اردا گرد
سارے ایجنٹ تو سارے یہی تو مجاہدہ تو اسی کا نام جی. اب ایک بے نماز فرض کریں وہ چلا جائے ریونٹ کو یا کسی مدرسے میں یا کسی اللہ والوں کے ساتھ جی. وہ جیسے ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایک ڈرائیور گیا باتیں بہت کرتا ہے تو کہنے لگا او مجھے داد دیں آج جی. ہم نے کہا کیوں؟ ہم 9-10 بجے یہاں سے گئے تو عشاء کے بعد آئے. کہتے آج میں نے پوری 4 نمازیں پڑھی ہیں آپ کے ساتھ. اب دیکھو مجبوری میں تھا ہمارے ساتھ تھا جہاں ہم نے پڑھی تو اب وہ علیحدہ تو نہیں ہو سکتا تھا اس نے پڑھ لی. ماحول مل جائے تو پھر تو نیکی کرنی بہت آسان ہے. ساری دنیا نیک ہے. یہ ماحول بنانے پڑتے ہیں اپنا ارد گرد درست کرنا پڑتا ہے. تو ماحول کو اپنے ساتھ چلانا ہے نہ کہ ہم نے ماحول کے تحت چلنا ہے. سمجھ آئی؟ معاشرہ ہو جی کہ کرا معاشرہ ہی ہے تو سارا معاشرہ تو پھر بات وہی چلی جائے گی. بچہ آ گیا یہ حوض ہے اس میں ایک گلاس دودھ بائے ہو تو پھر سب کی سوچ کیا تھی اور دودھ ڈالیں گے مڑ ایک گلاس پانی نل کیوں میں پانی ڈال دوں. صبح ہوئی تو سارا حوض کس سے بھرا ہوا تھا؟ پانی سے. یہ ہمارا اجتماعی مزاج بن کو وہ نہیں کرتا میں کی کر. بھائی ہم نے اپنا جواب دے ہونا ہے. ہم نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے لوگوں کا نہیں دینا نہ لوگوں کا ہم سے پوچھیں گے. لہٰذا معاشرے کو اپنے پیچھے چلانا ہے خود معاشرے کے پیچھے نہیں چلنا. کیا مطلب؟ یعنی اپنے پیچھے چلانے کا مطلب یہ ہے آج دیکھو ہے اسلامی ملک ہمارا ملک اسلامی ہے سارے مسلمان یعنی 98% یہاں مسلمان بستے لیکن ہمارا رہن سہن مسلمانوں والا ہے. اسی کو معاشرت کہتے ہیں. رہن سہن مسلمانوں والا نہیں. اب دیکھو کافر نے اتنی محنت کی رہن سہن ہمارا سارا کافروں والا ہو گیا. وہ ہمیں ہماری رہن سہن سے ہٹا کر اس طرف لے جا سکتا ہے اور ہم کیوں محنت کر کے ان کو بھی مسلمانی والی رہن سہن میں لے آئے. اب زیادہ تو نہیں سعودی عرب میں پہلے کیا تھا اب تو ہو گیا وہاں بھی پردہ مردہ ایسے ہی لیکن جب تک وہاں پابندی تھی اب سے 2-4 سال پہلے تک تو وہاں باہر نکلتی ہوئی عورت کو پردہ کرنا لازمی تھا. ہم نے دیکھا ہے ہندو عورتیں نکل رہی ہیں تو وہ بھی پردے میں نکلیں گی. ماحول ہے نا معاشرت ہے نا کہ بھائی کسی کو اور پورے سعودی عرب میں گھوم پھر جاؤ اس وقت کی بات کر رہا ہوں آج کیا نہیں کہہ رہا آج نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. پورے سعودی عرب میں کہیں بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں نا کسی بورڈ پر عورت کی تصویر نظر نہیں آئے گی. تو معاشرت بنانی ہے اپنی. اب یہ جتنے ادارے ہیں جتنے ہیں اب ان پہ محنت کر کے ہم تو محنت کے مکلف ہیں. مجھے اس سے اکلے دے کرنا ہم اکلے کریں گے. ہمارے کرنے جتنا ہمارے بس میں ہم کریں گے جی. وہ بات وہی ہے آج الزام تو سارے دیتے ہیں نا معاشرے کو جی یہ پاکستان ہے دے معاشرہ ہے جیتے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ڈھیر ہے اس ڈھیر کے پاس سے جو گزرتے ہیں بدبو اڑتی ہے سارے ناک بند کر لیتے ہیں کوئی شور کرتے ہو جی بدبو ہے اتنے ڈھیر ہے اتنے یہ ہے تو کیا ہو جائے گا بدبو ختم ہو جائے گی. باس مباحثہ کرو تو 2 آدمی کھڑے ہو کر مناظرہ شروع کر دیں تو کیا وہ ڈھیر ختم ہو جائے گی وہاں کی بدبو ختم ہو جائے گی. یا وہاں ہم ہاں جی وہ کریں ڈنڈے لے کر آ جائیں تو ٹھہرا کو تپر ہٹو دی ٹھہر ہٹتے وہ نہیں ہٹے گی. اس کی آسان ترتیب یہ ہے جنہیں اتنی جان نہ کاٹ بیل چلے آہستہ آہستہ شروع ہو جائے. آج نہیں تو کل کچھ صفائی ہو جائے گی پرسوں ہو جائے گی ہفتہ لگے گا مہینہ لگے گا آخر وہ جگہ نہ شور ہوا نہ شرابہ ہوا نہ مناظرہ ہوا نہ ڈنڈے ہوئے جگہ صاف ہو گئی. یہ کام ہم نہیں کر رہے. اسی طرح جیسے آپ کو سنایا تھا آج پھر تازہ کر لو. وہ ایک ملک میں ایک وزیر تھا یا بادشاہ تھا اس نے ایک روڈ بنایا 10-15-20 کلومیٹر روڈ بنایا بڑا زبردست. پھر اس نے اپنے وزیر مشیر ماتحت جو تھے 4-5-6 ان کو کیا کر لیا ان کو بھیج دیا
ان کو کہا جاؤ اس روڈ پہ چکر لگا کے آؤ، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے بتاؤ، کوئی نقص ہو۔ ہاں ٹھیک، وہ گئے جی، ایک گیا آگے جا کے دیکھا تو ایک جگہ روڈ کے کنارے خاصا ڈھیر مٹی کا پڑا ہوا، گیا گھوم پھر کے سارا آگے آ کے اس کو بتایا، وہ بادشاہ صاحب ماشاءاللہ زبردست آپ نے روڈ بنایا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کیا کہا، وہ ایک جگہ ڈھیر مٹی کا پڑا ہوا ہے، اگر وہ نہ ہو نا تو کیا ہی کہنے اس روڈ کو۔ دوسرا گیا، اس نے بھی ایسا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ان میں سے ایک تھا جس کو دنیا پاگل سمجھتی ہے، جی وہ لوگ اسی کہتے ہیں پاگل ہو نہ، وہ بیچارہ وہاں پہنچا تو اس نے جو دیکھا وہ کہا یار روڈ بڑا بہترین ہے، یہاں مٹی پڑی ہوئی ہے، فوراً اس نے بیلچا شیلچا تگاری شگاریاں لیں اور مٹی اٹھانی شروع کر دی، مٹی اٹھائی، وہ آخر میں جب پہنچا تو اس کے نیچے تھیلے میں اشرفیاں اور سونا اور یہ 2 تھیلے بھرے ہوئے پڑے تھے، اس نے وہ اٹھائے اور چلا گیا بادشاہ کے پاس۔ خاصی دیر کے بعد تو بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا وہ مٹی سے سارے اس کے کپڑے اور پسینہ اور یہ، دیر سے بھی گیا۔ بادشاہ نے کہا اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا جی وہ اصل مسئلہ یہ تھا، ماشاءاللہ بہت زبردست روڈ ہے، یہ ہے، وہ ایک جگہ میں پہنچا تو دیکھا ہے وہ مٹی کا ڈھیر تھا، میں نے کہا اس نے سارے روڈ کے حسن کو خراب کیا ہوا ہے، کیوں نہ میں اس کو مٹی کو ہٹا دوں ادھر سے تاکہ یہ جگہ صاف ہو جائے۔ اپنی اب سوچیں دیکھ، ہم معاشرے کو الزام دے کے بغم ہو جاتے ہیں، اپنے حصے کا کام ہم کرتے ہیں۔ معاشرہ ہے جی، معاشرہ کو ہم بنائیں گے نا، جہاں ایسا دیکھا تو ہم اپنے حصے کا کام کر لیں، باقی جتنا ہم پر ہے اتنا ہو جائے گا، اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے کریں گے۔ تو ہم صفائی شروع کریں گے، گناہ مٹائیں گے، تلے سونے دے تھیلے وہ تو تھاگے سے۔ اب اس نے کہا جی وہ ڈھیر تو میں نے اٹھایا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نیچے مجھے یہ سونے کی اشرفیاں اور 2 تھیلے مل گئے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ماشاءاللہ، یہ تیرا انعام ہے۔ سارے وزیر گئے، آ کے روڈ کی تعریف کی اور ساتھ میں کیا کہا جی بس وہاں مٹی کا ڈھیر ہے، عیب ہے، فلاں ہے، اور تو نے اصل کام کیا اور تجھے تیری محنت کا صلہ ملا، یہ تیرا انعام ہے، میں نے خود جان بوجھ کے ایسا کیا تھا، تمہارے عقل کا امتحان لے رہا تھا، میرے وزیر کتنے عقل مند ہیں۔ تو اس لیے آج ہم دوسروں پہ الزام دھرنے کی بجائے معاشرے کو خود درست کرنا شروع کریں، جتنا میرے استطاعت میں، ڈنڈے دے زورا تھا نہیں، مار کٹائی کر کے نہیں، ہاں جی، گالم گلوچ کر کے نہیں، پیار سے، محبت سے، اچھا جی، جب پیار دیں گے قریب آئے گا، پھر اس کے بعد بے شک سختی بھی کریں، لیکن قریب آیا ہی نہیں، دور ہی تھوڑی فلانے نہیں، تو اس نے ہاں قریب آنا ہے پھر تمہارے۔ تو اس لیے اب نفس کا، شیطان اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ دیں، نفس کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے اس طرح کر، خواہشات ابھر رہی ہیں، وہ ہم چھوڑ دیں۔ وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جو چلنا چاہتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے، اللہ کہتے ہیں میں ہاتھ پکڑ کر لے کے جاؤں گا۔ تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کا باپ اگر اس کے ہاتھ کو پکڑ لے تو اب بچے کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، تو جب خالق کائنات ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی یا ٹینشن کرنے کی ضرورت ہے؟ اس بچے جتنا تو ایمان ہونا چاہیے، بچے جتنا ایمان، وہ کہتے ہیں اور پوری دنیا بھی آ جائے لیکن میرا ہاتھ جو ہے نا میرے باپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا ساری دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اب یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، نہیں، بلکہ فرمایا ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کے چلیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے نا، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح ہے، ایک آدھ مرتبہ ڈٹ جائے، پھر دیکھے آگے ہوتا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ ضمن میں کہہ دوں بہت سارے حضرات نے ایسا کیا،
جن میں بالخصوص یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں. اب اس نے تو زلیخا نے تو سارے دروازوں کو تالے لگا دیے، اب بظاہر تالوں کا کھلنا ناممکن اور ادھر سے بھاگنا بھی ناممکن. لیکن میں یہ فرض کرے میں یہاں بیٹھا ہوں تو دروازے تک تو دوڑوں نا، یہ تو میری ذمہ داری ہے، ادھر بیٹھا نہ رہوں، دروازے تک جاؤں. میں اپنی جتنی میرے طاقت میں ہے اتنا میں استعمال کر لوں، آگے خالق کے کائنات کی طاقت ہے. دروازے تک پہنچے تو دروازے کیا ہو گئے؟ کھلتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے. ہم اپنی بساط قوت طاقت کے مطابق محنت کر لیں. اگلا کام کس کا ہے؟ اللہ کا، وہ ہمارا نہیں، وہ کس کا ہے؟ اسی بیٹھے رہا ماتا میں جاتا تھا ہاتھ رکھیں نہیں ہو جو سارا کچھ. دنیا کے معاملات میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے. دینی معاملات آیا تو بس ہوتا ہے کہ رٹوں دے نا. اللہ غفور رحیم ہے جی، اللہ رزاق بھی تو ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ کیسی کیسی صفتیں لگا کے کہا رزاق اللہ ہے. پھر ہاتھ رکھ کے پہ وہ کرا بھی ہوں. وہاں سارے فلسفی بن جاتے ہیں، وہاں سب کو باتیں آ جاتی ہیں، جواب آ جاتے ہیں. تو ادھر جب نیکی کی اور دین کی بات آئی تو اللہ غفور رحیم، تو اللہ رزاق بھی ہے. اللہ غفور رحیم مان کے نماز چھوڑ دی، اللہ غفور رحیم مان کے جی زکوٰۃ چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، نیکی چھوڑ دی، حرام کاری کی، نگاہوں کی حفاظت نہ کی، اس طمع پر کہ اللہ غفور رحیم ہے. تو دکانداری چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، اس امید پر کہ اللہ رزاق بھی ہے. نہیں اللہ رزاق کسی نے آج تک چھوڑا ہے. تو جب ادھر نہیں چھوڑتے تو پھر دین کے معاملات میں یہ فلسفے، یہ منطق، ہاں جی یہ سمجھداریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ ساریاں گلاں ٹھیک ہے ورے مجھے تو بالکل صحیح آتے ہو، لیکن کہاں سے آ جاتے ہیں ورے تے لیکن تے اگر تے مگر. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا کرے، اللہ آپ کو بھی سمجھ عطا کرے. گناہوں کی لذت دھوکہ ہے، یہ سبق لے کے جائیں. گناہوں کی لذت دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں. گناہ کے اندر آگ ہوتی ہے اور آگ جہاں جلے تو وہاں سکون نہیں ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے. ذرا ہاتھ پیر سڑے تو کیسا ہمیں کھانے میں کوئی گرم چیز کھائیں تو جی میدا سڑ گیا بڑا جی تو کیسی جلن ہوتی ہے. تو گناہ میں بھی جلن ہے، اس میں آرام کوئی نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو کیا ہوگا؟ آرام ملے گا. اللہ کی یاد تھی. وہ ہم ایک بات آخری عرض کر کے بات ختم کروں. جب اولیٰ کے درجے میں ہم حضرت بابا جان رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھے تو نور الازا کی کتاب تھی، فقہ کی ایک کتاب ہے، وہ ہمیں پڑھاتے تھے. تو جب پہلے دن ابتدا ہو گئی، بسم اللہ ہو گئی، تو پھر انہوں نے نصائح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پوری کتاب تم نے یاد کرنی ہے. 200 صفحے کے لگ بھگ کتاب ہے. ہم نے کہا یار یہ کتاب ہم کیسے یاد کریں، اتنی بڑی کتاب. پھر خود ہی فرمانے لگے تم حیران ہو گئے کہ جی ہم کیسے یاد کریں. کہا ہمیں ہمارے استاذوں نے کہا تھا جب یہ کتاب ہم نے شروع کی تو یہی جملہ کہا تھا کہ میرے عزیزو یہ کتاب تم نے یاد کرنی. کیا کرنی؟ تو ہمارے دل میں بھی ایسا ہی سوال اٹھے تھے کہ یار یہ ہم کیسے یاد کریں. تو پھر استاد جی نے ہمیں فرمایا تھا کہ تم گھبرا گئے کہ یہ ہمیں یاد نہیں ہوگی اور کیسے یاد کریں گے. تو اس کا یاد کرنا یہ ہے جو مسئلہ پڑھو اس پر عمل شروع کر دو. جو مسئلہ پڑھو اس پر عمل شروع کر دو. عمل شروع کر دو گے یاد ہو جائے. تو آج ہم یہ کم از کم تہیہ کر کے، میں بھی سب سے بڑا محتاج ہوں اور آپ بھی یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ یار آج میں اپنے علم کا جائزہ لوں گا نا کہ مجھے کتنی باتیں دینی معلوم ہیں. فرض کریں مجھے 100 باتیں معلوم ہیں
اب میں پھر اپنا احتساب شروع کروں گا. یہ لوگوں پیچھے پیڑوں کی بجائے یہ کام کریں, یہ ٹاک شو دیکھنے کی بجائے اور یہ فضولیات دیکھیں, یہ کام ہم کریں نا بیٹھ کر. یار 100 میں سے مجھے 100 باتیں دین کی معلوم ہیں, اب ان میں سے میں دیکھوں کہ 80 باتوں کا تعلق براہ راست میرے ساتھ ہے, میرا ان میں سے کتنے پر عمل ہے. پھر ان کو میں نشان زد کر دوں کہ میرا اس پر الحمدللہ عمل ہے, اس پر ہے, اس پر ہے, اس پر, ان میں 10 20 30 جتنی بھی ہیں میرا عمل ہے الحمدللہ. اور باقیوں پر جو 50 رہ گئی ان پر تو میرا عمل ہے نہیں. لہٰذا میں ایک ایک کر کے ان پر عمل شروع کرتا ہوں, ایک ایک کر کے عمل شروع کرتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا جی, انشاءاللہ چند دنوں میں وہ جتنی 80 جن باتوں کا میرے ساتھ براہ راست تعلق ہے وہ 80% یعنی وہ 100 میں سے 80 میرے ساتھ تھی, ان پر میرا عمل ہو جائے گا, باتیں بھی یاد ہو جائیں گی, عمل بھی پورا ہو جائے گا. اور پھر اس کے آگے پھر اور دیکھوں, اور علم حاصل کروں, پھر اور حاصل, جو علم میں آگے جاؤں اس پر عمل کرتا چلا جاؤں. تو انشاءاللہ یہ ہے اللہ کا یاد رکھنا. اللہ نے جتنے اوامر دیے, ایک دن بیٹھ کے میں یہ سوچوں کہ یار اللہ نے کرنے کے حکم کتنے دیے ہیں کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. پھر ان میں سے میں دیکھوں کہ ان میں سے میرا عمل کتنے پر, میں اللہ کے کتنے حکم مانتا ہوں, اللہ نے کتنی چیزوں سے مجھے روکا ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ کی یاد ہی ہے, تسبیح کڑی دے بہ گیا بس یہ پھر یاد ہے. یاد ہے یہ ساری باتیں سوچنے کی کہ اللہ نے مجھے کرنے کو کتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ بندیا اے کر, اے کر, اے کر, اے کر, اے کر. ان میں سے کتنے کام ہیں جو میں کرتا ہوں. پھر یہ دیکھوں کہ کتنے کاموں سے مجھے روکا ہے, یہ نہ کری, یہ نہ کری, یہ نہ کری, یہ نہ کری جی. اور اس کو آسان کرنے کے لیے کہ مثلا ایک شخص ہے ہر وقت بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے میرے بیوی بچے, 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 صبح سے رات تک اس کا رٹا یہی ہے. بیوی بچوں کو نہ آٹا پہنچا رہا ہے, نہ چینی دے رہا ہے, نہ کھانے کی دوسری دال چاول فلاں فلاں ضروریات ان کی پوری نہیں کر رہا. تو اب بتاؤ, ایک اس کے مقابلے میں یہ منہ سے جی سالہ سال اس کے منہ سے نہیں نکلتا میرے بیوی بچے, میرے بیوی بچے, لیکن وہ ان کی ضروریات ہر وقت پوری کر رہا ہے. تو ان میں سے بتاؤ نا بیوی بچے کس کو یاد ہیں؟ ہاں جی. تو اگر ہم بیٹھ کر تسبیح مار رہے ہیں گھنٹہ تسبیح ماری, اس کے بعد 23 گھنٹے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, سوچنے کی بات ہے نا. گھنٹہ تو تسبیح مار لی, بڑا سر ٹکیا, ادھر ماریا ادھر ماریا, اس کے بعد 23 گھنٹے میں اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے. 24 گھنٹے ہیں نا دن رات میں, 1 گھنٹہ میں نے تسبیح مار لی, باقی 23 گھنٹے اللہ کی تو یاد ہے اسے اللہ تو یاد نہ ہوا. یہ تو ہی مثال ہوگی, وہ جنا بیٹھے تھے بڑے بیوی بچے, بڑے بیوی پوکے مر رہے ہیں, ان کو کھانے پینے کو دے کچھ نہیں رہا, اور سکا منہ سے کہہ رہا ہے میرے بیوی بچے, اور دوسرا منہ سے نہیں کہہ رہا لیکن ان کی ضروریات ساری پوری کر رہا ہے. تو یاد تو اس کو ہے اصل میں نا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں چلے جائیں اللہ ہمیں نہ بھولے, اللہ ہمیں نہ بھولے. ہم جو خوشی کی انتہاؤں میں ہوں پھر بھی اللہ یاد. ہمارے لیے یہ بھی ہوتا ہے, انتہائی خوشی آ گئی اس وقت بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر آدمی آتا ہے میں کرے. اور جس کی مثال بھی حدیث مبارکہ میں دی حضور نے, وہ بندہ انتہائی خوشی میں مطلب سواری گم ہو گئی, سفر پہ تھا, ہے نا حدیث صاحب. تو پھر وہ جب دیکھتے اچانک اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ خوشی میں کیا کہتا ہے, او اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب. خوشی میں اللہ بھول جاتا ہے. انتہائی خوشی میں اللہ بھول گیا یا انتہائی غم میں اللہ کیا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. تو ہم جب ہر حالت میں اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ خوشی میں بھی اللہ بھولے گا نہیں, اور بلکہ شکر کا مادہ پیدا ہوگا, اور غم میں بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے بلکہ صبر کا مادہ
پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کو یاد رکھنے کی ہر وقت ہم زیادہ فکر کریں۔ باقی بزرگوں کی جو ترتیب اور جو مراقبات اور جو تسبیحات ضرور پڑھیں، اس سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کاموں کی طرف دھیان دیا جائے تاکہ اللہ ہمیں ہر وقت یاد رہے، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ ہمیں یاد رہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے اور تھوڑا سا استحضار کرنا ہے بس۔ جب استحضار ہو جائے گا اور محنت ہو جائے گی تو عادت بن جائے گی، اور عادتیں پھر چھوٹا نہیں کرتی، پھر وہ عادت سے عبادت بن جائے گی، اور پھر اس میں سکون اور خلاوت اور لذت اور مٹھاس جو اس میں ملے گی وہ یہ دنیا کی چیزوں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو خلاوت پھر اس کو نماز میں ملے گی، جو خلاوت پھر اس کو تلاوت قرآن میں ملے گی، یک دم نہیں ملے گی، وقت لگے گی۔ جب ان کیفیات سے گزر جائے گا تو پھر اس کو خلاوت ایمانی جب ملے گی نا تو ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں، یہ دنیا پھر کچھ نہیں رہے گی کہ ان چیزوں میں اللہ کی یاد میں اور اللہ کی اطاعت میں اتنے مزے ہیں اور اتنی خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔